نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا و عملا متقبلا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک میرا جینا میرا مرنا کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ، اسی سے ریلیٹڈ جو تھی دوسری بات، جو آخری بات اس میں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ سارے جو احکام ہیں کس طرح سے ایک انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اس کے لیے آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہے کہ انسانوں کی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی ایک ہی ذمہ داری ضرور ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کی بھی تربیت کی جائے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ وہ ہے اسلامی تعلیم کو عام کرنا، یعنی کہ اگر دین اسلام کی تعلیم کسی کے پاس جتنی بھی ہے اس کا حق بنتا ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ آگے اس کو پہنچائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایک مضبوط دین ہے، اللہ کی کتاب مضبوط کتاب ہے، پھر ہمارے ہاتھ بھی تو مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب مسلمان ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں۔ اسلام ہمیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی خبر رکھنے، حقوق ادا کرنے، فرائض نبھانے اور باہم خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مسلم معاشرے کی بنیادی جو اصل چیز ہے وہ ہے قرابت داروں، پڑوسیوں یعنی کہ جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کے حقوق کی ادائیگی، حفاظت پر استوار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا جائے۔ یعنی کہ اگر محلہ، مسجد، سکول، بازار، ہر جگہ بنیادی اسلامی اقدار اور باہم تعلیم و تلقین کا اہتمام کیا جاتا رہے، اس بات کی اہمیت ہمیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عصر میں دیتے ہیں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر زمانے کی قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو یہ سورہ تو بہت چھوٹی سی ہے، پہلے بھی شاید میں اس پر بات کر چکی ہوں، میرے چینل پر صرف سورہ عصر پر ہی میں نے بات کی تھی، تو آج دوبارہ سے ہمیں ریمائنڈر ملا اور یہ ہماری ذمہ داری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احساس دلا رہے ہیں کہ اے انسان، اس دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک مسلمان ایمان والا ہونے کے بعد تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ بس اپنی ہی فکر، کھانے کی، پینے کی، آگے سے آگے ایک کے بعد دوسری خواہشوں کو پورا کرنے میں ہی تم نہ لگ جاؤ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کام کھانے کی فکر، اپنی حفاظت کی فکر کسی حد تک تو جانور بھی کر ہی لیتے ہیں۔ انسان کا اور جانور کا فرق تبھی واضح ہوگا کہ اس کا زندگی کا جو طریقہ ہے اس سے ڈیفرنٹ ہو۔
اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کی قسم کر کے یعنی کہ وقت کی قسم کھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان تو لیا. ایمان تو ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب ایمان لا چکے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا کام کیا کیا کہ نیک کمال یعنی کہ اپنی حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھا. لیکن کیا نہیں ہم کرتے، ہم صبر کی تلقین نہیں کرتے، دوسروں تک بات نہیں پہنچاتے. اگر ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنے تک ہی رکھتے ہیں، نہیں دوسرا ناراض ہو جائے گا. پھر اگر جہاں صبر کی تاکید کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم صبر توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. ہم اپنی جلی کٹی باتوں سے باز نہیں آتے. ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا بھی صبر کا دامن چھوڑ دے، چاہے وہ ہماری خوشی کے موقع ہیں، چاہے وہ ہمارے پریشانی یا کسی بھی نقصان کے موقع پر. تو اس اگر سورہ کو جیسے کہ کسی بزرگ نے خوب کہا تھا کہ پورا قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. ہر ایک بات، ہر ایک کام، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات نہیں چھوڑی کہ تم نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے، تم نے کھانا کیا ہے، تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے لیے حرام کیا ہے، تمہارے حقوق تمہاری فیملی پر کیا ہیں، تمہارے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. یعنی کہ تم نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، تم نے کامیاب کیسے ہونا ہے، تم نے اپنے آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کون کون سے کام کرنے ہیں، تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. وہ تو ایک لمبی بات ہے اور یہ بات سورہ بقرہ سے شروع ہو کے سورہ ناس تک ٹاپک بار بار ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے نا. جیسے کہ اگر قرآن ہے، اگر ہم اہتمام کرتے ہیں ونس منتھ یا ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ونس منتھ کوئی ختم کرتا ہے، کمپلیٹ کرتا ہے، کوئی 2 ماہ کے بعد، کوئی 3 کے بعد، کوئی 6 کے بعد، کوئی سال لگا دیتا ہے. کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں صرف رمضان میں ہی قرآن کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر ایک دن ایک سبق پڑھا، دوسرے دن دوسرا پڑھا، پھر وہی بات کہ ہم بھول جاتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں بار بار رپیٹ ہوتی ہیں کہ انسان اپنی ڈیوٹیز کو نہ بھولے. تو بات میں یہی کر رہی تھی کہ ایک بزرگ نے یہی کہا کہ اگر انسان پورا قرآن نہ بھی پڑھے، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی ملتا، اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو اگر وہ صرف اس سورہ کو پڑھ لے اور سمجھ لے اور اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سورہ کی روشنی میں جو آج ہمیں میسیج دے رہی ہے، آج کے ٹاپک میں پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.